نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الی آخرہ صدق النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس حدیث پاک میں آج انتہائی اہم حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں، دونوں یہ عظیم المرتبت جو امام ہیں دونوں نے اس حدیث پاک کو اسی سند کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے رحمت میں ہوں گے، جس دن اللہ رب العزت کی رحمت کے سوا کوئی کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا ہے امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ دوسرا ہے شاب ناشا فی عبادت اللہ عز و جل، ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ تیسرا ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد ہی میں معلق رہے، لٹکا رہے، مسجد کے ساتھ بہت گہرا اس کا تعلق ہو۔ اور چوتھا ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جو اللہ رب العزت ہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ملے بھی، اکٹھے بھی ہوں تو اللہ کے لیے، الگ الگ بھی ہوں تو اللہ ہی کے لیے۔ پانچواں ہے رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی خاف اللہ، کہ کسی انسان کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، وہ بھی بڑی حسین و جمیل، اور وہ آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے اور اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دے۔ چھٹا ہے وہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها اللہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو اللہ کی راہ میں اتنا پوشیدگی کے ساتھ صدقہ دے کہ اس کا اگر وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ معنی یہ کہ ایکسٹریملی چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھ کر ایک انسان، یہ 7واں ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور جب اللہ کے کا ذکر کرے اور اس کی ذات و صفات میں غور و فکر کرے، اس کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کی رحمت اور اس کے عذاب کو یاد کر کے پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور وہ روئے۔ تو حضرات گرامی، ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں کچھ چیزیں قابل غور ہیں اور ان کو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہ چیز ہے کہ یہاں پر ذکر ہے 7 کا، تو یاد رکھ لیں قرآن حکیم میں تو نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب کسی چیز کا عدد بیان کیا جائے نا، تو ہمیشہ اس سے مراد حصر نہیں ہے، معنی یہ کہ صرف یہی لوگ نہیں ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ باقی ان کی نفی ہو جائے، یہ مراد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی عدد کا معنی حصر ہوتا ہے لیکن ہمیشہ حصر نہیں ہوتا۔ جہاں حصر ہوتا ہے وہاں، جیسے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی ہی مرتبہ الحمدللہ، اور آگے یہ کہ اتنی ہی مرتبہ اللہ اکبر، اور اینڈ پر کرے لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کے ساتھ یا 34 کا بھی ایک حدیث پاک میں ذکر آتا ہے۔ تو یہ حصر ہے، یہ 33 کو 32 کو کریں گے، 34 کریں گے تو اس کی برکات نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ اس قسم کی جو حدیث آتی ہیں تو وہاں حصر مراد نہیں ہوتا کہ مثلا یہی لوگ ان کے علاوہ اور نہیں۔ بھائی علماء نے جب تحقیق کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ارشادات و فرمادات کو بھی جب دیکھا تو ان کی تعداد کوئی 90 کے قریب ہے۔
تقریباً 90 کے قریب ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا، انشاءاللہ میں آج وہ عرض کروں گا۔ دوسرا چیز ہے سایہ کا معنی کیا ہے۔ ایک سایہ کا معنی تو شیڈ ہے، تو بھائی فرمایا یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، یہاں اس کا مراد معنی ہے اللہ رب العزت کی حفاظت، اور یہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی عزت افزائی فرمائے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، حدیث پاک ہے، تو بھائی اس سایہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ لوگوں کے حقوق کا محافظ ہے، اس کے بادشاہی کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے حفاظت کرے، کسی انسان کو دوسرے انسان پر ظلم نہ کرنے دے۔ تو محدثین فرماتے ہیں سائے سے مراد ہے اللہ کی حفاظت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی حفاظت میں لے لے گا، اپنے غضب سے انہیں بچائے گا، عذاب سے بچیں گے یہ لوگ، تو یہ معنی ہے اس کا۔ تو انہیں نہ تو میدان معاشر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، اور نہ اس کے بعد کے معاملات میں کسی بھی مرحلے پر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ اس کا۔ پھر امام سے مراد، یہاں بھی یہ مراد امام سے یہ نہیں ہے کہ بادشاہ، وہ الٹیمیٹ ہے، علماء نے فرمایا اس سے بادشاہ مراد نہیں، اس سے مراد ہے ہر وہ انسان جس کے ذمہ دوسرے انسانوں کے کوئی حقوق ہیں، حتیٰ کہ ایک عورت ہے گھر میں رہتی ہے، گھر کے کام کی وہ نگران ہے، اس کی کسٹڈی میں اس کے نیچے اس کا شوہر بھی ہوتا ہے، اس معاملات میں کہ گھر کے معاملات میں وہ اس سے اوپر ہوتی ہے، تو کھانا پینا سارے معاملات کے ذمہ دار ہوتی ہے، اور اولاد ہے اس کی، بہو ہوتی ہیں باقی، تو بھائی ان تمام میں جب اگر وہ عورت بھی عدل و انصاف سے قیام لے گی تو وہ بھی اسی ہی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے میں آئے گی۔ کسی ادارے کا جو مینیجر ہے، جو ڈائریکٹر ہے، کسی بھی آفس کا جو سب سے ذمہ دار آدمی ہے، اس کے جو نیچے آتے ہیں، جس کو ہم باس بولتے ہیں، جو بھی باس ہے نا کسی کا، اور اس کے نیچے جو لوگ آتے ہیں، ان تمام کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنا۔ اسکول کا ٹیچر ہے، مسجد کے امام ہے، یا کمیٹی ہے تو اس کا چیئرمین ہے، کوئی بھی انسان، اس سے مراد یہ سارے، اس سے مراد صرف پارٹیکولر کو بادشاہ نہیں ہے، اس سے مراد ہر ذمہ دار انسان کہ جس کی ذمہ داری میں دوسرے لوگ آتے ہیں ان میں وہ عدل و انصاف قائم کرے، ہر انسان کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو حق دے، اور اس کی کسی بھی دوسرے حق کی یعنی کسی کے حق تلفی نہ کرے، نہ اپنے ذات کے لیے نہ دوسرے انسان کے لیے، سب میں برابر مساوی طور پر سب کے ساتھ، باپ ہے تو اپنے اولاد کے ساتھ، ہر ایک انسان کسی نہ کسی انداز میں ذمہ دار ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر جو لفظ رجل ہے، تو رجل کا عربی کا معنی ہوتا ہے مرد، لیکن اس حدیث پاک میں محدثین فرماتے ہیں یا قرآن پاک میں یا حدیث پاک، یاد رکھ لیں آج کل کے یہ جو بڑے ایموشنل لکھا ہوتا ہے نا جی، یہ سپیکر ہیں اگلے درجے کے جاہل، علم تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، چپ چپ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسی دین کی تشریح کرتے ہیں کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور چونکہ عوام کے پاس نہ عوام کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ جا کر علم دین حاصل کریں اور کلام کی باریکیوں کو سمجھیں، اور پھر ان کی چپ چپ باتوں میں آ کر اپنے دین کا اپنے ایمان کا بیڑا بیکار کرتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن پاک میں جتنے بھی فرائض ہیں نا، سب کے لیے اللہ رب العزت نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، اقیم مذکر کا صیغہ ہے، آتوا الزکاۃ مذکر کا صیغہ ہے، یہی حال روزے کا ہے، یہی تمام کا یہی ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت نے سوائے شاید کوئی چند ایک جگہ ہوں گے، ان کے علاوہ کسی بھی جگہ پر اللہ پاک نے مؤنث کا صیغہ نہیں استعمال کیا۔ اچھا، اس سے مراد
پھر مرد ہی رہ جائیں گے، یہ دین مردوں کے لیے ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل ان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رجل ان کا عربی زبان ڈکشنری میں معنی ان مرد ہے، عورت نہیں، اس کے لیے امرأۃ ان کا لفظ ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں لفظ تو رجل ہے، لیکن مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رجل نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں بیان کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں، یہ تمام چیزیں جس طرح مردوں کو اللہ پاک اپنے رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا، عورتوں کو بھی ایسے نصیب ہوگا۔ جس طرح دین کے سارے احکام کے لیے جو اللہ پاک کے الفاظ ہیں قرآن مقدس کے، وہ الفاظ سارے مذکر کے ہیں، لیکن ان مذکر کے الفاظ سے مراد صرف مرد حضرات نہیں ہے، تمام جگہ پر وہاں عورتیں بھی مراد ہیں۔ تمام جگہ پر جہاں پر کوئی عورتوں کے ساتھ مخصوص احکام ہیں، ان کو چھوڑ کر جہاں بھی لفظ مرد آئے گا، چاہے حدیث پاک میں آئے گا یا قرآن پاک میں آئے گا، مرد سے مراد مرد کی ذات نہیں ہوتی، مرد سے مراد ایک انسان ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بنیادی بات ہے، چونکہ لوگ دین کی حکمتوں کو اور دین کے سارے معاملات کو اور زبان کے باریکیوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر تو 15-20 سال آئے مدرسوں میں پڑھیں، وہاں پر جب پڑھائے جاتے ہیں تو یہ کلام کی باریکیاں سمجھائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے بھائی کس وقت پر کون سا لفظ جب بولا جائے گا تو پھر مراد کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں تو پھر وہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں نا ساری۔ تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں، میں نے فرمایا کہ راجل تصدق کے بے صدقۃ، مرد صدقہ کرے، اور بھائی عورت کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اس کو بھی ملے گا۔ اچھا، عورت دعوت دے مرد کو گناہ کی، تو اگر مرد عورت کو دعوت دے تو پھر اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ میرے اس طریقے سے جیسے یہ ایموشنل سپیکر بیان کرتے ہیں نا دین کی، یہ انٹرپریٹر کرتے ہیں نا دین کو، اگر اس طرح کرنا شروع کر دیں تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر اس کا معنی حدیث پاک میں کیا ہے؟ رجل دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، مرد کو عورت دعوت دے گناہ کی، تو اگر مرد عورت کو دعوت دے گناہ کی تو پھر وہ پھر جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ذکر تو مرد کا ہے۔ عورت نے دعوت دی مرد کو گناہ کی، تو میرے بھائی میں نے یاد کر دیا کہ دین کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی چاہیے۔ یہ عقل کے بغیر جو صرف الفاظ پر، یہ جتنا فتنے کے جڑ ہے نا، اس کے بڑی جڑ یہ ہے کہ ہم صرف حدیث پاک اور قرآن پاک کے صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر اس کے نیچے جو معانی ہوتے ہیں نا ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ فقیہ میں غیر فقیہ میں فرق یہی ہے، فقیہ اس کی اندر کی چیز کو دیکھتا ہے، صرف الفاظ تک نہیں رہتا، الفاظ کے نیچے بھی جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چند چیزیں میں نے بیان کرنی تھی اس حدیث پاک میں۔ اچھا، آخری بات عرض کر کے پھر وہ میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کوئی دشمن اسلام اس بات کرے، قرآن پاک میں بھی حقیقت بھی ہے مجاز بھی ہے، یہ مسئلہ شاید آپ کو سمجھ نہ آیا حقیقت مجاز کا، اور حدیث پاک میں بھی ہر کلام میں اور دنیا کے ہر کلام میں الفاظ جو ہوتے ہیں دو طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی ان کا حقیقی لٹریلی جو میننگ ڈکشنریوں میں لکھا ہوتا ہے وہ معنی مراد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ معنی ڈکشنریاں وہ معنی بتانے سے عاجز ہوتی ہیں، نہ ممکن ہی نہیں ہوتا ان کے لیے وہ معنی بیان کرنا، پھر اس کے لیے ہمیں فقہا کی علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جو وہاں پر اگر ان چیزوں کو اگر لے کر آپ دین پر اعتراض کریں تو ایک عام انسان تو فوراً گمراہ ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ مثال دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، لٹریلی لفظی معنی کیا بنتا ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو۔ مجھے بتاؤ کوئی انسان یہ اعتراض کر دے، بائیں انسان کو بھی علم ہوتا ہے، انسان اس بائیں ہاتھ کے اندر دماغ ہے، اس کے اندر دل ہے، اس کے اندر کان ہیں، اس کے اندر آنکھیں ہیں، کوئی چیز ہے اس کے اندر، یا ہاتھ سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے میں کسی بھی ہاتھ میں کوئی دماغ ہے؟ دماغ تو ادھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دائیں ہاتھ اگر خرچ کرے بائیں کو علم نہ ہو،
تو یہ جی دیکھو جی، ان کے پیغمبروں نے تو وہ بات کر دی ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی، دائیں ہاتھ میں تو دماغ ہوتا ہی نہیں، جو سوچنا سمجھتا انسان کا دل یا دماغ ہوتا ہے، سب چیزیں یہ دو کام کرتے ہیں، ہاتھ میں نہ دل ہے نہ دماغ ہے۔ پھر یہ کیا بیان کر دی؟ اسی طرح قرآن پاک میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں میرے بھائی۔ اس کا معنی یہ ہے ایکسٹریملی خفیہ، بس اس کا لفظ معنی مراد ہی نہیں ہے، اس کا معنی انتہا درجے کی خفیہ طور پر انسان قریب ترین اس کے انسان کو اس کے پتہ اوپر دوسرا کھڑا ہونا، اس کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایکسٹریملی خفیہ چھپ چھپا کر بس اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرے، دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو، یہ معنی ہے یہاں مراد۔ یہ یاد رکھیں، دین یوٹیوب یا ایموشنل سپیکروں سے اگر سیکھو گے تو بیڑا غرق کرو گے اپنے دین کا۔ میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اس کو دین سیکھنا وہی ہے جو فقہا اور محدثین اور شارحین اور مفسرین اور متکلمین جو 1400 سال سے جس طرح وہ سمجھاتے ہیں نا دین کو، اسی پیرائے میں سمجھو کہ تو دین سمجھ آئے گا۔ ورنہ تمہیں تو ایک انسان، میں بھی جو مثال دی ہے، مطلب ایک آدمی جاہل انسان کو کہتے یار یہ اسلام میں کیا ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، تو بھائی ہم کہیں گے عقل میں آتی ہے پر تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں، یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، کائنات کے ہر زبان میں حقیقت اور مجاز ہوتی ہے۔ عجیب نے فطرے ڈالے ہوئے امت میں، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں دین کو، کلام کی باریکیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، کلام کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے انسان، اور جو نہیں سمجھتے پھر وہ اپنے مطابق انٹرپریٹر کرتے ہیں اور تباہ و برباد کرتے ہیں لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے اعمال کو، امت پوری پریشان کر دے، اور وہی ہوئی ہے، اور امت کا بھی یہ قصور ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنا وقت خرچ کریں دین کے لیے۔ تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عدد ہے نا جی، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا سایہ نصیب کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور وہ قبر سے لے کر میدان معاشر تک، میدان معاشر سے لے کر پل صراط تک، پل صراط سے لے کر جنت تک، ہمیشہ ہر مقام پر اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور انہیں کسی قسم کے کوئی، میں آج ہی دیکھ رہا تھا، آج ہی لاہور قبرستان میں جو وہ نوجوان ہے، بالکل آپ بھی دیکھیں یوٹیوب پر موجود ہے، کہتا ہے 25 سال سے میں یہاں پر قبریں کھود کر مردے دفن، میرا جاب ہے۔ اسے پوچھا تو نے کیا کیا؟ جناب عجیب چیزیں دیکھیں، یقین کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات سنائے ہیں، ایسے ایسے عجیب و غریب، دونوں قسم کے سنائے، عذاب والے بھی سنائے ہیں، اللہ کی رحمت والے بھی سنائے۔ 50 سال ہو گئے ہیں جن لوگوں کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ یہ تو لوگ نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے 50 سال میں نے جب انکوائری کی، اس کے جب دیکھا اندر لکھا ہوا تھا سارے معاملات کہ یہ قبر، کہتا ہے یہ میری پیدائش سے پہلا مردہ، لیکن جب وہ قبر کھول گئی کسی وجہ سے مجھے اس کو درست کرنا تھا تو اس کا کفن بھی میلا نہیں تھا، پوری باڈی سلامت ہے۔ یہ نیک حال ہے۔ ایک آدمی جو غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی خفیہ، یہ اسی طرح اس کا سنیں مدد کرتا تھا، اس کی قبر کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی باڈی اسی طرح تر و تازہ ہے کہ جیسے زندہ انسان ہوتا ہے۔ اور بعد میں جب اس کے بیٹے سے میں نے بات یار یہ کرتا کیا ہے، تو اس نے کہا جی ہمارے باپ، ہمیں بھی پتہ نہیں رہا، ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا۔ موت کے بعد جب ہمارے گھر میں لوگ دستخط دینے لگے، جناب ہمیں بجلی کا بل دینا ہے، کوئی بیوہ عورت ہے تو ہمارا بجلی یہ بل دیا کرتے تھے، میرے بیٹے کی فیس دیتا تھا، ہمیں کھانا دیتا تھا، ہمیں یہ کیا تھا، ہمیں تب پتا چلا کہ ہمارا یہ باپ ہے، یہ کتنے لوگوں کا اس نے خفیہ، یعنی اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کس طرح لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لاہور کے واقعے تھے بڑے، اور اسی طرح یہ جو لوگ بڑے نشے کی، اور یہ نوجوان خاص کر طبقہ ہے، اس نے کہا میں قبر میں گر گیا، ایسے ہی مجھے جانا پڑ گیا، ایک وہاں میں الفاظ کا میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، میں نے آج تک ایسی گرمی محسوس نہیں کیا، اور میں نے دیکھا کچھ بھی نظر نہیں، جیسے میں نے پاؤں رکھا میں نے باہر نکل آیا اس کی گرمی سے۔
تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو میرے بھائی دیکھیں، مثلا یہ چیزیں بڑی واضح ہیں، دنیا پر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، ایک مرتبہ سیلاب آیا تو ساری قبریں لے کر چلا گیا۔ وہ جو قبرستان تھا تو وہ ایک نالے کے قریب، تو میں وہاں مسجد میں امام تھا، تو ہمیں لے کے چلو یار ذرا دیکھتے ہیں قبرستان میں گئے تو تمام قبریں کو مٹی اوپر سے گئی، سب مردے نیچے، وہاں پر بالکل کفن تر و تازہ۔ میں نے تو کفن نہیں دیکھا، باقی نہیں دیکھا، جب پتہ چلا تو وہ ایک درجن عورت کی قبر تھی، کھل گئی جو تر و تازہ اس کا کفن، غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی بڑی مدد کرتی تھی وہ۔ کہتے ہیں جب اس کو 30-40 سال لوگوں نے مجھے بتایا، میں اس علاقے کا خطیب تھا، تو مجھے بتایا یہ بڑی نیک خاتون تھی، اور اس کی قبر کھلی ہے۔ وہ تو میں نے اپنے آنکھوں سے پھر دیکھا نا، تو ساری قبریں کھول کے، کوئی ایک دو تو تھی نہیں نا، وہاں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قبریں تھیں۔ ہم جب گئے اس قبرستان میں تو مردے ہی مردے، مردے ہی مردے۔ بعد میں اس قبرستان میں، اور پھر ہم نے وہ سارا بندوبست کر کے ان کو دوبارہ مٹی وغیرہ ڈلائی، قبریں ٹھیک کرے، میں نے، میرے بھائی نے یہ سارا معاملہ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی خدا تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پر یہ حقائق سامنے کھلاتے ہیں۔ نیکوں کے معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے قبریں میں، ہم نے وہ شراب کا ریلا آیا، مٹی لے کر چلا گیا، قبریں کھل گئی، ہم ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا یہ چیزیں۔ اللہ اکبر، خدا تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے۔ نیکوں کی حالت مرنے کے بعد کیا ہوتی ہے اور بروں کی حالت کیا ہوتی ہے، دونوں ہی چیزیں کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو گواہ بنا دیتا ہے، گواہ بنا دیتا ہے، بتا دے لوگوں کو، تاکہ غفلت کے پردے دور ہوں، اور یہ لوگ اپنی قبر قیامت کو سامنے رکھ کر اس کی تیاری کریں۔ تو فرماتے ہیں ان کے علاوہ یہ لوگ بھی ہیں کہ جو آدمی کسی غازی کا مددگار ہو، اور اگر کوئی کسی نے قرضہ لیا ہو اور وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اور مقروض کے قرضے میں ڈھیل دے دے، جو انسان کسی مقروض کو ڈھیل دے دے، لوگ کرتے ہوتے ہیں بیچارے، بعض اوقات نہیں واپس کرنے کی جو بر وقت ہوتا ہے وہ نہیں ادا کر سکتے، انسان اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھے۔ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے، جو اس کا وعدہ تھا، اس دن وہ نہیں دے سکا، تو آپ اس کو جھڑکیں نہ، ٹھیک ہے، ایک اور اس کو تاریخ دے دیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ نرم رویہ رکھیں۔ فرمایا جو انسان کسی غریب انسان کے ساتھ، کسی مقروض کے ساتھ، کسی قرض دار کے ساتھ نرم رویہ رکھے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت حاصل اسے بھی نصیب ہوگی۔ اور ایک یہ بھی ہے، جو نمازیوں کے لیے چٹائی کا بندوبست کر دے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے تاشفین بھائی، میں ان کے منہ پر نہیں کہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے باسط عبدالباسط صاحب باقی کے نمازی ہیں، جو ان کے لیے، نمازیوں کے لیے کسی قسم کی سہولت کر دے، مثلا صفائی کر دے، جوتیوں کو ان کا بندوبست ٹھیک کر دے، باہر جائیں تو باہر کے معاملات کو ٹھیک رکھے، کسی بھی قسم کے نمازیوں کو سہولت دے۔ فرمایا اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی مہیا کر دے۔ کوئی بھی جو نمازیوں کی نماز میں ان کی مدد کرے، جو آدمی نمازیوں کی نماز میں مدد کرنے کی عادت بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے نمازیوں کو ان کی نماز کی ادائیگی میں ان کی مدد کرنا۔ اسی میں صفائی بھی آتی ہے، اسی میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی، ایک آدمی بد اخلاق، بد سلیقہ، جس کو ان ٹرینڈ کہتے ہیں، ان ٹرینڈ انسان کو ٹرین کر دے۔ ایک انسان کو کام نہیں آتا بیچارے کو، روزی تو کمانا ہے،
جہاں بھی جاتا کام خراب کر دیتا، پھر اس کو کون جاب دے گا؟ 2 افراد اس کو ٹرین کر دے۔ فرمایا بد سلیقہ آدمی کی جو مدد کر دے، اس کو سلیقہ سکھا دے، ان ٹرین کو ٹرین کر دے، جو کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کا پتہ نہیں، اس کو بتا دے بھائی کام ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو آدمی کسی کو روزی کمانے کا ذریعہ صحیح بتا دے نا، تو یہ انسان بھی یہ اس کی مدد کر، کیونکہ وہ اسی چیز کو اپنا وسیلہ بنا لے گا روزی کمانے کا، تو یہ بھی قیامت کے دن خدا کے سائے میں ہوگا۔ اور جو آدمی حق سچ کے راستے میں بات ہو ٹھیک سچی ہو، اور دوسرا انسان ایک اچھا کام کر رہا ہے، دوسرا اس کے کسی بھی قسم کی مدد کر دے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہو سچائی کا راستہ، حق کا راستہ ہو، ٹھیک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چاولوں کے ایک بریڈ کھا کر جس کو چاہے ووٹ، بھائی نہیں، سچے کو ووٹ دو، مدد کرو سچے کی، حق والے کے۔ فرمایا یہ، اور پھر یہ ہے کہ دل نہیں کرتا مسجد میں جانے کا، لیکن پھر بھی جائے، دل نہیں کرتا، کیوں؟ بارش ہے، ٹھنڈ ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، ویسی سستی آ گئی ہے، نیند آ گئی ہے، اس کے باوجود مسجد میں جو جائے۔ اور جو انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرے، جس انسان کا اخلاق بہتر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کی اور خدا تعالیٰ کی تعظیم کرے، یاد رکھیں تعظیم ہی کا ایک حصہ کہ انسان قرآن پاک کو ہمیشہ اپنے سے بلند رکھے، قرآن پاک کی طرف پشت نہ کرے، یہ وہ اللہ ہی کی عزت ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں صاف ستھرا ہو کر آئے، گندے مندے کپڑوں کے ساتھ نہ آئے، یہ اللہ کے نام کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم ہے، ویسے نہ ہو، بس تعظیم کرے، ہر مسئلے میں خدا تعالیٰ کی تعظیم کرے۔ یتیم اگر کوئی ہو تو اس کی کفالت کرے، بیوہ ہو تو اس کی کفالت کرے، جو معاشرے کے گرے ہوئے بیچارے بیمار ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، ان کی کفالت کرے اور ان کی مدد کرے۔ کوئی نابینا تو اس کی مدد کرے، کوئی لولا لنگڑا تو اس کی مدد کر دے، کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کر دے۔ اور اسی طرح جو آدمی بزنس کرے لیکن سچائی کے ساتھ کرے، جھوٹ نہ لوگوں سے بولے، سچی، جو سچا کھرا بزنس کرے، جو چیز ہے اس کو اسی کے مطابق کرے۔ اور لوگوں کے لیے اگر لوگ ان پر کوئی پریشانی ہے تو یہ بھی پریشانی کا اظہار کرے، یہ نہیں کہ ادھر ساتھ والے میت پڑی تو ادھر ہم ڈور بجانا شروع کر دیں، کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کے پڑوسی کے گھر اور اسی گلے میں، اسی محلے میں، اسی روڈ پر ایک جنازہ اٹھا اور تم نے ادھر ڈھول بجانا شروع کر۔ بھائی نہیں، اگر ان کے گھر آپ کے پڑوس میں کوئی غم ہو گیا تو آپ اپنا یہ بند کر دیں نا سلسلہ۔ تو یہ بھی، اور فرمایا کہ جب بھی بات کریں نرمی کے ساتھ، ہاش گفتگو کرنے والا نہ انسان ہو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرم الفاظ، نرم رویے کے ساتھ بات کرنے والا۔ اور اسی طرح جو انسان حلم کی وجہ سے خاموشی اختیار کرے، زیادہ باتونی نہ ہو، حلم کی وجہ سے صبر کے، کوئی بات ہو بھی جائے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اور جو انسان علم میں اور فہم میں پختہ ہو، علم ہو لیکن علم کون سا؟ جو اس کی علم کے اندر گہرائی ہے اس کو بھی سمجھتا ہو۔ جو انسان بچپن میں قرآن پاک کو یاد کرے اور جب بڑا ہو جائے سیکھ لے قرآن پاک کو، سمجھ جائے قرآن پاک کو، پھر آگے قرآن پاک کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اسی طرح وہ انسان جو ہم وقت ذہن میں رکھے، اب جناب فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، اب ظہر کا ہو گیا ہے، اب عصر کا ہو گیا ہے، اب یہ نمازوں کی اوقات کو بار بار ذہن میں لائے، او میں نے تو مسجد میں جانا ہے، میری تو فجر کی نماز کا ہو گیا، میرے تو عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اور جو تاجر
اپنے سامان کی نہ تعریف کرے نہ مذمت کرے، یعنی آپ نے جب دے تو تعریف نہ کرے، لے تو اگلے کی مذمت نہ کرے، جیسا ہے ویسا ہی دے دے، نہ کہ یہ چیز بڑی کمال کی ہے کچھ اور نہ خریدے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بھائی، جو چیز پڑی ہوئی ہے جیسی ہے اس کی پرائس بتا دے، جس نے لینی ہے لے لے، نہیں لینے تو اس کی مرضی ہے، اور جب خریدنا ہے تو اس کی چیز میں عیب نہ نکالے، لینی ہے تو اس کی چیز لے لو، نہیں لینے اس کی چیز میں عیب نہ نکالو۔ فرمائے جو تاجر چیز کی نہ کسی بھی بیچنے والی چیز کی خوبی بیان نہ کرے، خریدنے والی چیز کی نقص نہ بیان کرے، یہ ایسے تاجر اللہ کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا بیمار کا پتہ چلے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، جنازہ میں شامل ہو، اور اللہ کی راہ میں بات حق سچ کی ہو تو کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ آج ہم اپنی برادری کے لیے خدا جانے کیا کیا حرام کام کرتے ہیں، کیا کیا حرام کام کرتے ہیں، جو کہ میری برادری آئے گی میں نے یہ کرنا، سب ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتے خدا کے حکام۔ میرے بھائی جو یہ سوچتے ہیں نا برادری کو خوش کرنے کے لیے اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کام کرتے ہیں، پھر وہ کل اللہ کے عذاب کے لیے بھی تیار ہو۔ اللہ اسی انسان کو اپنے عذاب سے بچائے گا جو اس دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوش ہوتا ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے، خوش ہونے کی بھی پرواہ نہیں ہے، ناراض ہونے کی بھی پرواہ نہیں ہے، چونکہ میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے نبی کا یہ حکم ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے بس۔ نہ اس سلسلے میں نہ کسی کی خوشی ذہن میں لائیں نہ کسی کے دکھ کو ذہن میں لائیں۔ اپنی نظروں کو نیچا رکھنے والا، ادھر ادھر نہ دیکھے، خاص کر کے غیر محرم عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کے اشیاء پر نظر کی حفاظت کرنے والا، اور یتیم کے کھانا کھلانے والا، اور سفر میں اگر ہے تو اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا، اور اگر کوئی آدمی کسی بھی تکلیف میں ہو تو پھر اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، اور کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا، اور جو خوبصورت طریقے سے پہلے قرآن پاک کے حفظ کرے، پھر پڑھے، اور پھر جو علماء ہیں حفاظ ہیں ان کی عزت کرے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پڑھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھے، پھر کثرت کے ساتھ ان کا ذکر بھی کرے، ان سے محبت بھی کرے، ان پر درود و سلام بھی بھیجے۔ صحابہ اکرام کا محب، اہل بیت اطہار کا محب، یہاں پر صحابہ اکرام کا تو ذکر نہیں ہے لیکن وہ اسی میں آتے ہیں، خصوصاً حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت امام حسن حسین کی محبت، اور باقی اہل بیت اطہار کی محبت۔ اور مغرب کے بعد قرآن پاک پڑھنے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں جو آپ کے باقی امتی ہیں، اور آپ کی جو اولاد پاک ان سے محبت کرنے والا، اور اپنے باپ سے حسد نہ کرنے والا، ایسا بچہ ہو جو باپ سے حسد نہ کرے، فرمایا ماں باپ کا فرما بردار رہو، یہ نہ کہ جلدی جلدی مارے تیز پراپرٹی میں قبضہ کر، یہ حسد ہی ہے نا، کیونکہ آج کل بچے کہتے ہیں ابا جلدی جلدی ساڈے حوالے کر، یہ جو باپ کی پراپرٹی پر نظر جمائے ہوتے ہیں نا، یا دادے کے یا رشتہ داروں کے، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اللہ کے بندے صبر کر، اس بیچارے نے تو جانا ہی جانا، اپنے وقت پر جائے گا، تو پراپرٹی مل جائے، تو اس کی پراپرٹی پر نظر نہ رکھ، یہ نہیں کہ کل مرنا تو آج ہی مرے، مجھے جلدی جلدی مل جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ابا جلدی جلدی تقسیم سانو کر کے دے دے، بھائی رہنے تو اس کی مرضی ہے، تقسیم کرے یا نہ کرے، یہی حسد ہے۔ اور فرمایا انہی لوگوں میں سے وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے غیرت کھانے والا ہے،
اور جو سحری کے وقت اٹھ کر توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور شہید اور جو لوگوں کو دینی تعلیم دینے والا آدمی اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا آدمی اور برائی سے منع کرنے والا آدمی اور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا انسان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ان پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے۔ اہم ترین یہ نیکیاں ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔